انبیاء کرام نے ختم ہو جانا تھا، نبوت نے ختم ہو جانا تھا، تو پھر یہ تو تا قیامت رہنے والی آیت ہے، تو اس کا پھر ان کے لیے کیا جواب ہے؟ ان کا کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ یہ گمراہ بندے کی نشانی ہے۔ وہ جب اپنی گمراہی والا عقیدہ ثابت کرے گا نا قرآن حدیث سے، تو اگر آپ اس پر غور کریں گے نا تو اس کا کوئی دوسرا عقیدہ جو ہے نا گمراہ، وہ متاثر ہو اس رہا کے خلاف ہو رہا ہوگا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس کو وہ باقاعدہ دلیل کے طور پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی منتخب کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی کرتا ہے۔ قادیانیوں کے دوسرے عقیدے کے خلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس کی امت کے جو خلفاء ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی عقیدہ دیا ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تشبیہ دے کے بلکہ خود کہہ کے کہ میں وہ بھی ہوں، وہ بھی آ چکا ہوں۔ کہتا ہوں نہ میں خاکی کیڑا ہوں، نہ میں بندے دا پتر، پنجابی نہ آدم ذات کا مطلب ہے بندے دا پتر بھی نہیں، میں انسان کا بیٹا بھی نہیں ہوں، تو میں تو انسان کی اصل میں جائے نفرت ہوں۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں۔ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر قادیانیوں کے جو دلائل ہیں ان کا تجزیہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے، جو کہ ماشاءاللہ مناظر بھی ہیں اور اس میدان کے اندر ماہر بھی ہیں اس فن کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت سے کام لے رہا ہے، خاص طور پہ عیسائیت کے حوالے سے بھی بہت سے عیسائیوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کے پرچار کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ چلتے ہیں ان کی جانب اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے اجراء نبوت کے حوالے سے جو قادیانی دلائل پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل قرآن کریم کی جو سورۃ المؤمنون ہے اس کے اندر سے بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رسولوں کو کہ اے رسولو تم پاکیزہ رزق جو ہے وہ کھاؤ اور صالح اعمال کرو۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام نے ختم ہو جانا تھا، نبوت نے ختم ہو جانا تھا، تو پھر یہ تو تا قیامت رہنے والی آیت ہے، تو اس کا پھر ان کے لیے کیا جواب ہے؟ ان کا کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا اور بھی کئی مواقع پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ قادیانی لوگ قرآن مجید کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کوئی مرزا قادیانی کے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ سینہ بسینہ۔ تو قرآن مجید کے جیسے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بھی محفوظ ہے۔ بالکل۔ بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان اپنے غلط عقیدے کو اگر قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہرگز اس کا وہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک کہ خیر القرون کے اندر اس کی تائید نہیں ملے گی۔ بے شک۔ اب قرآن مجید کی جو آیت کریمہ قادیانی پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ استدلال کریں سورۃ المؤمنون کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے، تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں سے کوئی ایک بندہ ہی اس آیت کا یہ مفہوم بیان کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہی بات ملتی ہے خیر القرون کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ ختم نبوت کے مسئلہ ملتا ہے، پھر خیر القرون سے لے کر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تفسیر کی ختم نبوت کے حوالے سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بے شک۔ تو اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو سب سے پہلے کن کو سمجھ آنی چاہیے تھی؟ صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو،
تو خیر القرون کے اندر کسی نے بھی قادیانیوں کے اس معنی اور مفہوم کی تائید نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس ہی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس کے بعد کئی خلفاء کے زمانے میں کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی والا عقیدہ جو شروع میں وہ رکھتا تھا، قادیانی والا عقیدہ اگر کسی نے رکھا ہے تو صحابہ نے اور تابعین، تبع تابعین نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور اگر قابو آیا تو اس کو ختم کر دیا ہے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی بعد میں رکھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ سورۃ المؤمنون کا اس آیت سے پچھلی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے، اس کے پیچھے کئی انبیاء کا ذکر ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر زمانے میں نبیوں کو حکم دیا تھا نا کہ تم نے پاکیزہ چیز کھانی ہے، نیک عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا یہاں پر کہ میں نے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آئندہ بھی نبی آئیں گے، رسول آئیں گے اور ان کے لیے یہ حکم ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ مزید اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو انبیاء کو حکم دیا۔ اب یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے لفظ استعمال کیے ہیں، جو آپ نے الفاظ بیان کیے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ اب یہاں پر امر بہ المرسلین، امرا کا صیغہ ماضی کا ہے۔ کیا مطلب؟ ماضی میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم، یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس سے پہلے نبیوں کو یہ حکم دیا جا چکا تھا، ایسی ہے، اور آپ اپنی امت کو ان نبیوں سے الگ کر رہے ہیں کہ میری امت کے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو سابقہ انبیاء کو دیا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب وہ حکم کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ نبیوں کو حکم دیا تھا اللہ نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یعنی امت محمدیہ کو جو حکم دیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نبیوں کو جو حکم دیا گیا تھا، یہ سابقہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ امت محمدیہ کے اندر آنے والے نبی کی نہیں بات ہو رہی، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر تو کوئی نبی آنا ہی نہیں نیا۔ بے شک۔ اسی طرح مزید اس کی تائید ایسی ہوتی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو الفاظ میں نے وہاں سے نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امرت الرسل قبلی اللہ تاکل الا طیبا ولا تعمل الا صالحا۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے رسولوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ پاکیزہ چیز ہی کھائیں اور نیک عمل ہی کریں۔ یہ وہی آیت کی تفسیر آپ نے کیا فرمایا؟ من قبلی، مجھ سے پہلے رسولوں کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق امت محمدیہ کے اندر نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو سارے نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں حکم دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ جس طرح رمضان کے روزوں سے متعلقہ باتیں ہیں، مطلب کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پرانے زمانے کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی۔ تو اس سے جو قادیانیوں کا استدلال ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بتایا تھا کہ قادیانی جب کوئی استدلال کرتے ہیں اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، تو وہ استدلال ان کے دوسرے کسی عقیدے کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے
جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ امت محمدیہ کے اندر شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، مستقل نبوت نہیں آ سکتی، صرف امتی نبوت آ سکتی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی تابعہ داری میں کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک بندے کو ملے گی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ میں آگے جا کر حوالہ جات دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جب قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے اور ایک طرف اس آیت سے یہ استدلال کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ الرسل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا الرسل، اور جمع کم از کم کتنوں کے اوپر بولی جاتی ہے؟ تین کے اوپر۔ تو اگر اس آیت کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ہے تو قادیانیوں کے مطابق امت محمدیہ کے اندر کم از کم کتنے نبی آنے چاہیے؟ تین۔ اور قادیانیوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ تین آئیں گے، وہ تو کہتے ہیں صرف ایک ہی آنا تھا اور وہ آ گیا مرزا قادیانی، نہ اس سے پہلے امت محمدیہ میں کوئی آیا، نہ اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ اس کے خلاف یعنی ان کا دوسرا عقیدہ جو ہے اس سے ختم ہو رہا ہے، خود اپنے بچھائے جال کے اندر پھنس گئے۔ یہ گمراہ بندے کی نشانی ہے۔ وہ جب اپنی گمراہی والا عقیدہ ثابت کرے گا نا قرآن حدیث سے، تو اگر آپ اس پر غور کریں گے نا تو اس کا کوئی دوسرا عقیدہ جو ہے نا گمراہ، وہ متاثر اس کے خلاف ہو رہا ہوگا۔ دوسری بات، جیسا کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت والی نبوت بھی نہیں آ سکتی، مستقل نبوت بھی نہیں آ سکتی، تو اس آیت کے اندر کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر صرف امتی نبیوں کو یہ حکم دیا ہو؟ اگر اس کو نبوت کے اجراء پر دلیل بنانی ہے پھر تو ہر طرح کی نبوت آ سکتی ہے۔ ایسے تو ان کے اس عقیدے کے بھی یہ استدلال خلاف جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا صحیح مفہوم بھی بیان کر دیا اور قادیانیوں کے استدلال کی کمزوری بھی جو ہے وہ واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، اپنا حساب وہ خود دیں گے، لیکن جو امت محمدیہ کے اندر عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان آیات سے اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کے اندر جو خیر القرون سے عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا استاد محترم، یہ تو آپ نے ایک دلیل جو ہے وہ بیان کر دی اور اس کا پس منظر بھی بیان کر دیا ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے، اور خاص طور پہ جو قادیانی ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ سے چاہیں گے ہم۔ تو مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ ماشاءاللہ آپ بڑے پولائٹلی انداز سے ان کو واضح کرتے ہیں کہ آپ خود، وہ ہم سے یہ طلب کر رہے تھے کہ قرآن سے آپ دلیل دیا کریں، تو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، ایک وہ اسی طرح قرآن کریم کی جو سورۃ الحج والی آیت ہے نا اس کے اوپر بھی بیان کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اور انسانوں کو منتخب کرتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو اس کو وہ باقاعدہ دلیل کے طور پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی منتخب کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی کرتا ہے، تو اللہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قادیانیوں کا جو استدلال ہے نا وہ لفظ یستفی سے ہے کہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنے گا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنے گا فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں سے بھی رسول۔ اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت یہ آیت آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول چنتا رہے گا۔ پہلا جواب تو اس کا وہی ہے کہ اگر قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا تو سب سے پہلے کس زمانے میں یہ مفہوم لیا جاتا؟ خیر القرون کے اندر، صحابہ تابعین۔ اگر یہ مفہوم لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر کسی کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئی۔ نعوذ باللہ کہ امت محمدیہ جو ہے وہ ساری کی ساری گمراہ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہے، تو اگر ایک امت محمدیہ کا اتفاقی موقف ہے تو وہ گمراہی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو امت محمدیہ کا اتفاقی موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو پہلی بات تو یہی کہ خیر القرون کے اندر صحابہ تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد بھی کسی نے بھی آیت کا یہ مفہوم نہیں بیان کیا۔ دوسری بات، یہاں پر وہی رسولان جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ قادیانیوں کے دوسرے عقیدے کے خلاف ہے۔ ایسی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے
اور اس کی امت کے جو خلفاء ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی عقیدہ دیا ہے کہ امت محمدیہ میں صرف ایک ہی نبی آ سکتا ہے، امتی نبی، اور وہ مرزا قادیانی، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ وہ حوالہ جات جو میں نے نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 406 ہے۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی اس کا حقدار نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ مرزا قادیانی کا کشتی نور روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 61 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں اور اس کے راہوں میں سے آخری راہ ہوں، یعنی خدا نے جو روشنی دینی تھی لوگوں کو وہ آخری روشنی میں آؤں، اور خدا تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ آخری میں آئے۔ مرزے کے بعد کوئی بھی خدا کا نور نہیں آ سکتا، کوئی راستہ نہیں بتا سکتا جو اللہ کی طرف جانے والا ہو، یعنی کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے تو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تشبیہ دے کے بلکہ خود کہہ کے کہ میں وہ بھی ہوں، وہ بھی آ چکا ہوں۔ ہاں جی، وہ بس اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا ہے میاں محمود، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہوا، اس کی کتاب کا میں نے حوالہ نوٹ کیا۔ حقیقت النبوہ اس کی کتاب ہے، جو انوار العلوم اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 466 اور 160، ان دو جگہ پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، یہ ان کا خلیفہ کہہ رہا ہے قادیانیوں کا، ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔ مرزا قادیانی کا جو منجلہ بیٹا ہے بشیر احمد، وہ اپنے مضمون کلمۃ الفصل کے اندر جو ہے اس نے صراحت کی صفحہ نمبر 116 پر امت محمدیہ میں ایک نبی سے زائد اگر نبی آ جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کی نظر میں گر جائے گی۔ کہتے ہیں ایک ہی نبی آنا ہے، وہ آ گیا ہے، اگر ایک سے زیادہ اگر مانے جائیں گے تو نبی علیہ السلام کی شان کے اندر حرف آئے گا، وہ آپ کی شان گر جائے۔ اب یہ کیسے گرے گی یہ تو خیر وہی جانتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا یہی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر صرف ایک ہی نبی نے آنا ہے اور وہ آ گیا، اور وہ ہے مرزا قادیانی۔ ان کے آنے سے کوئی شان نہیں گری۔ ہاں، انا للہ و انا تو اب اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو قادیانی استدلال کر رہے ہیں، تو پھر تو کم از کم 3 آنے چاہیے، کیونکہ رسولاً جمع کا صیغہ ہے، اور یہ تو کہتے ہیں ایک آئے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرق نہیں ہے کہ وہ شریعت والا ہوگا، وہ مستقل ہوگا یا امتی ہوگا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ صرف امتی آ سکتا ہے، نہ شریعت والا آ سکتا ہے نہ مستقل آ سکتا ہے۔ تو قادیانیوں کا یہ استدلال ان کے دوسرے عقائد کے خلاف ہے، اس لیے اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مزید آپ لفظ یستفی جو ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہر جگہ پر ہمیشگی کا معنی دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ ماضی کی کوئی بات ہو نا وہ بھی بیان کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یعنی اس کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو آپ اس آیت کے سیاق و سباق کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہاں پر مشرکین کو جواب دے رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کو وہ پوجتے ہیں، ان کو وہ خدا بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جو عہدہ دیتا ہے اور فرشتوں کو جو زیادہ سے زیادہ بڑا عہدہ دیتا ہے وہ رسالت کا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے، اور تم نے اس سے بڑھ کر جو ہے ان کو عہدہ دیا ہوا ہے، خدائی کا عقیدہ تم نے ان کے بارے میں اپنایا ہوا ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا اصول بیان کرے کہ میں جو انسانوں اور فرشتوں کو بڑے سے بڑا عہدہ دیتا ہوں نا وہ رسالت کا ہے، بے شک خدائی کا عہدہ میں نہیں دیتا کسی کو۔ یہ اصل میں مشرکین کو جواب، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی رسول جو ہے وہ آتے رہیں گے، یہ کسی نے بیان نہیں کیا خیر القرون کے اندر اور اس کے بعد بھی۔ مزید آپ لفظ یستفی کے اوپر غور کر لیں، فعل مضارع کہتے ہیں جی حال اور استقبال کے، چنتا ہے اور چنے گا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع ایک وقت کے اندر ایک معنی دیتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، وہ 2 زمانے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک وقت کے اندر ایک زمانہ بتاتا ہے۔ حال کا اگر بتائے گا تو مستقبل کا نہیں، مستقبل کا بتائے گا تو حال کا نہیں۔
تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مستقبل کے لیے یہ اصول بیان نہیں کر رہا. جب مثلا قرآن مجید کے اندر آیت ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے. اب یونزل جو ہے یہ بھی فعل مضارع، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید اترتا رہے گا؟ بالکل نہیں، یہ تو نہیں اس کا مطلب. اسی طرح جو ہے یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے وہ نبی جو مطیع ہوئے تھے، جو مسلم ہوئے تھے. یحکم، اب تورات تو پچھلے زمانے کی کتاب ہے اور سابقہ انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے، تو اس کے ساتھ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ فعل مضارع کا یحکم. تو اگر قادیانیوں کا استدلال مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ماضی میں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تورات کے مطابق. کیا یہ مانیں گے کہ قرآن کے بعد تورات کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو قادیانیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع ہر جگہ پر اس بات کے لیے نہیں آتا کہ وہ مستقبل کی بات ہی بتاتا ہو، وہ حال کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر کسی بھی مسلمان نے، صحابی ہو، تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، کسی نے بھی یہ مفہوم نہیں بیان کیا کہ امت محمدیہ کے اندر نبوت جاری ہے. یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے، ان کی تحریف ہے یہ سراسر. الزامی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے. اور مرزا قادیانی کہتا میں تو انسان ہے ہی نہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. کہتا ہوں نہ میں خاکی کیڑا ہوں، نہ میں بندے دا پتر. پنجابی نہ آدم زاد کا مطلب کہ بندے دا پتر بھی نہیں، میں انسان کا بیٹا بھی نہیں ہوں. تو میں تو انسان کی اصل میں جائے نفرت ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو وہ انسانوں سے خارج کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے عاجزی انکساری. بھی عاجزی انکساری کے اندر بندہ جھوٹ بولتا ہے. عاجزی انکساری ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انسانوں سے باہر لے جائے، انسانوں کے اندر رہ کر عاجزی انکساری ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک الزامی سا جواب ہے کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں تو انسان ہے ہی نہیں، تو یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ تو مرزا قادیانی کے حوالے سے وٹ ہی نہیں آتی. بہت شکریہ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری ناظرین کی رہنمائی کرتے رہیں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے ان کے جو اجرائے نبوت کے حوالے سے جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں ان کا تجزیہ کیا اور حقیقت بیان کی. تو ان کے دھوکے میں کبھی بھی مت آیا کریں آپ. وہ اس طرح کے جو آپ کو فریب بیان کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ وہ اپنا موقف قائم کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پہ ان کا وہ موقف باطل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ علماء کے ساتھ رابطے میں رہا کریں اور ان کے جو دلائل ہیں اس طرح کے خاص طور پہ ان کو لازمی کھول کے ان کے سامنے پیش کیا کریں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے، دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.